بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھنے والوں میں 4 نشانیاں نمایاں ہوتی ہیں۔ اب ان 4 نشانیوں کو آپ نے اپنے اندر بھی انالیسز کرنا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو درود شریف کے عامل ہیں اور کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، درود شریف کے ذکر سے محبت کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، جنہوں نے اپنا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے جوڑ لیا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ایک عرصے سے درود پاک پڑھتے آ رہے ہیں۔ 4 نشانیاں ان کے اندر ضرور ظاہر ہو کر رہتی ہیں۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے گا، انالیسز اپنے اندر بھی کیجئے گا اور اپنے ارد گرد لوگوں میں بھی اس چیز کا مشاہدہ کیجئے گا کہ درود شریف پڑھنے والوں میں 4 نشانیاں ظاہر ہیں یا نہیں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی، ذرا غور کیجئے گا اس بات پر، سب سے پہلی نشانی درود شریف پڑھنے والے میں یہ ہے کہ وہ عاجز و انکساری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اتنی عاجزی اس شخص کے اندر ہوتی ہے کیونکہ جو جتنا جھکا ہوا ہوتا ہے پھل اسی کو لگتا ہے، اور پھل لگنے کے لیے انسان کا عاجز ہونا بہت ضروری ہے، اور عاجزی دل میں تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کے دل میں حضور کی محبت اور حضور کے ذکر سے محبت جب آپ کے دلوں میں ہوگی تو عاجزی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جو لوگ ایک عرصے سے درود پاک پڑھتے آ رہے ہیں، یہ چیز ان کے اندر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی عاجزی اور انکساری۔ بہت جھکے ہوئے ہوں گے، بہت مٹے ہوئے ہوں گے اپنی طبیعتوں کے اندر، اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ اتنا مٹا ہوا ہوگا، اتنا عاجزی والا ہوگا کہ لوگ ان کی صحبت سے محظوظ ہوں گے۔ آپ کے اندر رحم دلی پیدا کر دی جاتی، یعنی عاجزی جو ہے نا یہ رحم دلی پیدا کرتی ہے، تبھی انسان عاجز ہو جاتا ہے نا، اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، لوگوں کو برتر سمجھتا ہے، اور یہی چیز انسان کو کس بلندی پر لے جاتی ہے یہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ دوسری نشانی، اس بات پر بھی غور کیجئے گا، درود شریف پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چہروں سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ یہ حضور سے محبت اور حضور کے ذکر سے محبت کرنے والا ہے، یہ حضور کا ذکر کرنے والا ہے، اس کے لبوں پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے جاری رہتا ہے۔ اب یہ پہچان، یہ شناخت بھی وہی لوگ کریں گے جو خود درود پاک پڑھتے ہیں، جو خود حضور کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہی شناخت کریں گے ان لوگوں کی جو درود پاک سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی درود شریف پڑھنے والے چہروں سے پہچان لیے جاتے ہیں، ان کے چہرے روشن اور انتہائی ان کے چہروں پر نورانیت ہوتی ہے۔ 2 چیزیں ہو گئیں، 2 نشانیاں ہو گئیں۔ اب تیسری پر ذرا غور کیجئے گا، بڑی خوبصورت یہ نشانی بھی ہے، یہ علامت بھی درود پاک پڑھنے والوں میں ضرور ظاہر ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والوں کا جو لب و لہجہ ہے نا جی، وہ اتنا شیرینی ہوتا ہے، اتنی تاثیر ہوتی ہے ان کے لہجے میں کہ سننے والا ان کی بات سے قائل ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک ان کے لب و لہجے میں ایک چاشنی اور شیرینی رکھ دیتا ہے، جب وہ بولتے ہیں تو اگلا سنتا ہے جیسے سننے کا حق ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے گا، تیسری نشانی آپ کو بتائی۔ اب ذرا چوتھی پر غور کیجئے گا کہ جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں ان کے چہروں پر حضور کی محبت کا عکس ہوتا ہے، اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ رہتی ہے، یعنی سمائلنگ فیس ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ اب وہ جو سمائلنگ فیس ہے نا، جو چہروں پر مسکراہٹ رہتی ہے ایسے لوگوں کی، اب وہ بھلا کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں حضور کی محبت ہے، ان کے دلوں میں حضور کی محبت کا عکس ہے جو ان پہ ظاہر ہوتا ہے، ان کے اندر خوشی ہے۔ ٹھیک ہے، جب انسان اندر سے خوش ہوتا ہے نا تو پھر چہرہ خود بخود ہی سمائلی بھی ہو جاتا ہے، اور چہرے پر ایک خاص قسم کی، خوبصورت قسم کی ایک مدھم اور ملائم سی مسکراہٹ رہتی ہے۔ ان چیزوں کو آپ نے غور کر کے دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی
میں سمجھتی ہوں کہ میری ہر بات سے وہ لوگ ایگری کریں گے جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، جنہوں نے ان چیزوں کو اپنے اندر بھی محسوس کیا اور لوگوں میں بھی محسوس کیا، سامنے والے میں بھی محسوس کیا، جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ یہ 4 نشانیاں میں سمجھتی ہوں کہ ضرور درود پڑھنے والوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور ان 4 نشانیوں کو اپنے اندر بھی ظاہر کر کے دیکھیے گا، اور یہ ہوں گی ظاہر انشاءاللہ تعالی ہوں گی، کیونکہ میرا ایمان ہے، یقین ہے، میرا تجربہ ہے۔ ایک عرصے سے جب درود پاک پڑھتے چلے آئے نا، تو پھر یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس اترتا ہے۔ جب باطن کے اندر عکس اترتا ہے تو ظاہر تو پھر خود بخود ہی نظر آ جاتا ہے نا۔ ذرا غور تو کر کے دیکھیے گا، ذرا انالیسس تو کیجئے گا، ذرا مشاہدہ تو کر کے دیکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالی میری ان باتوں سے وہ لوگ ضرور ایگری کریں گے۔ آج نہ صحیح تو کل تو ضرور کریں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ لوگ کہیں گے کہ واقعتاً یقیناً حضور پر محبت سے درود کے نذرانے پیش کرنے سے انسان کا ظاہر اور باطن دونوں بدل جاتا ہے۔ اور یہ جو 4 نشانیاں آپ کو بتائیں کہ اہل درود کے اندر پیدا ہوتی ہیں، یہ ضرور پیدا ہوں گی۔ میرا یقین ہے اس بات پر اور ایمان ہے کہ اہل درود کے اندر یہ 4 نشانیاں جو ظاہری طور پر ہوتی ہیں، جو سامنے والے کو نظر آتی ہیں، اور سامنے والا ان تمام نشانیوں سے ایگری بھی کرے گا اور محظوظ بھی ہوگا کہ واقعی یہ لوگ اہل درود ہیں، حضور کا نام لینے والے ہیں، حضور کو یاد کرنے والے ہیں، حضور کی محبت اپنے دلوں میں لیے ہوئے پھر رہے ہیں۔ تبھی تو یہ خصوصیات اور یہ خوبیاں ہیں ان کے اندر۔ ایسے تو نہیں، ایسے نہیں یہ شخصیت بن جایا کرتی۔ ان شخصیتوں کے اندر ان ہستیوں کا عکس ہوتا ہے۔ جس ہستی سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا، اس محبت کا پھر عکس جو ہے وہ آپ کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس چیز پر جو ہے نا غور کر کے دیکھیے گا میرے اس نقطے پر، کہ جب آپ جتنا حضور کا نام لیں گے، جتنا حضور کو یاد کریں گے، جتنی حضور کی محبت سے محبت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ 4 نشانیاں آپ کے اندر ظاہر بھی ہوں گی، اور لوگ اس بات کو نوٹ بھی کریں گے اور یہ نوٹس بھی کریں گے کہ واقعی یہ بندہ حضور سے محبت کرنے والا اور حضور کی چاہت رکھنے والا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ نہ میں رہوں نہ میرا وجود رہے، بس لبوں پر درود ہی درود رہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔